تأتوا لمثله أبدا إن كنتم بند ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جامعہ فریدیہ ساہیوال کے فریدیہ آن لائن کورسز کے آج کے ہمارا یہ 5واں سیشن، جس میں قرآن مجید کی تفسیر کا خلاصہ سورۃ النور، جو میں آج آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ سے درخواست ہے، اگر کسی قسم کی ایشو آ رہا ہے آواز کے اندر یا ویڈیو میں، تو آپ ہمارے ایڈمن صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ اپنے ساتھ کاغذ قلم بھی رکھیے، تاکہ کوئی اہم بات ہوتی ہے بندہ لکھ سکتا ہے. کیونکہ جو یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ یوں سمجھیں کافی نچوڑ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو آپ اس کو اگر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سورۃ النور پارہ نمبر 18 کے اندر یہ سورت موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نور کا مطلب ہے روشنی. سب سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ سمجھ لیں کہ آخر سورۃ النور کا نام سورۃ النور کیوں رکھا گیا، کیا وجہ ہے. چونکہ اس سورت کے اندر بہت سی باتیں، بہت سی آیات ایسی ہیں جو اخلاقیات پر مبنی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت، رشد، بھلائی اور نیکی اور اس طرح کی بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اور چونکہ یہ سارے کے سارے جو کام ہوتے ہیں، نیکی کرنا، ہدایت کے راستے پر چلنا، گناہوں سے بچنا، یہ بندے کے ظاہر اور باطن دونوں کو روشن کر دیتے ہیں، منور کر دیتے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے. سب سے پہلے جو سورۃ النور، اس کے بہت سے مضامین ہیں. سب سے جو پہلا مضمون ہے وہ حد زنا ہے. نمبر 1 ہے حد زنا. اس کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زنا کیا چیز ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور اور عقل عطا فرمائے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے. زیادہ اس کی وضاحت میں گئے بغیر، جو زنا ہے یعنی غیر نکاح کے، شادی کے بغیر کوئی ایسا تعلق بنانا جو شریعت کی روشنی میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہو، وہ زنا کہلاتا ہے. اس کی بہت سی آگے انشاءاللہ جزیات ہیں، میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ النور کے اندر سب سے پہلے جو حکم ارشاد فرماتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے حد لگاؤ، سزا دو. یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ، حد تو اب واضح ہو گئی. اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی حد جو ہے وہ رجم ہے، سنسار کرنا ہے، پتھر مار کر اسے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس کو ہلاک کر دینا. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ اسلام کے اندر شادی شدہ وہ ہوتا ہے جو شرعی طریقے سے کسی عقد میں جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. شرعی طریقے سے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کو شادی شدہ یا محسن کہا جاتا ہے. یہ سواد کے ساتھ ہے، محسن. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ 1 مرتبہ یہ برا کام کرے، 2 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ کرے، 10 مرتبہ کرے، شریعت کی روشنی کے اندر وہ شادی شدہ نہیں ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا مجرم ہے جو جس نے نکاح نہیں کیا لیکن بار بار یہ گناہ کر بیٹھتا ہے یا کرتا ہے، تو ہر مرتبہ اس کو 100 کوڑے کی سزا ہی لگائی جائے گی، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شریعت کی روشنی کے اندر ابھی تک وہ شادی شدہ نہیں ہوا.
یہاں پر جو ایک قابل ذکر بات ہے، اور یہ بڑی توجہ والی بات ہے اور بڑا باریک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پورے قرآن کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ مذکر کو پہلے لاتا ہے اور مؤنث کو بعد میں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو، والسارقۃ اور چورنی ہو، ان دونوں کے تم ہاتھ کاٹ دو۔ اس کے علاوہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، مذکر کو پہلے ذکر کرتا ہے، مؤنث کو بعد میں ذکر کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی واحد سزا ہے، یہ ایک ایسی حد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی، زانیہ یعنی عورت، والزانی اور مرد، عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا ذکر بعد میں کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کی جو مین ریزن ہے، بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورت کا ذکر پہلے فرمایا اور مرد کا ذکر جو بعد میں فرمایا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، جو مفسرین لکھتے ہیں، کہ یہ وہ ایسا عمل ہے، یعنی زنا ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر عورت کا کردار زیادہ ہوتا ہے بنسبت مرد کے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر مرد چاہے بھی اس گناہ کی طرف جانا اور عورت منع کر دے تو یہ گناہ نہ ہو۔ آپ سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ تقریباً 80 سے 90% جو یہ معاملات ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے تو یہ گناہ نہ ہو، کیونکہ عورت اس کے اندر پیش ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذکر کرتے ہوئے بھی حد کا عورت کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ اس عمل کے اندر عورت کا کردار مرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ منع کر دے، مرد کی جرت نہیں ہوگی، چونکہ وہ دعوت دیتی ہے، وہ اجازت دیتی ہے، تبھی یہ گناہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر، زانیہ کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے میرے اصحاب، تم مجھے جو کچھ تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو کچھ تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم بس مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ ان دو چیزوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے۔ حضور نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی آپ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کو قابو کر لیں، اپنی زبان کو قابو کر لیں، تو آپ کے لیے کل قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ بھی ہوں، اس کے باوجود ان سے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وعدہ ہے۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عالم دین گزرے، پورا مسلک ان کے اوپر کھڑا ہے اور لوگ چلتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، بہت فالوئنگ ان کی اس وقت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو زنا ہے، یہ گناہ ہے، یہ ایک قرض ہے، یہ ایک قرض ہے جو لیتا تو مرد ہے، آدمی اس قرض کو لیتا ہے، لیکن وصول اس مرد کی عورتوں سے کیا جاتا ہے، یعنی اس کی نسل میں نہ صحیح آنے والی نسلوں میں یہ قرض لے لیا جاتا ہے۔ تو اس کام سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا عمل ظاہر اور باطن کے اندر، وہ عمل جو آپ کے نور کو ضائع کر سکتا ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ فرمایا کہ اس کام سے بچا جائے۔ اب اس کے اندر دو چار ضمنی ابحاث ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مغرب کے اندر ایک رجحان بہت زیادہ پنپ رہا ہے، اور وہ ہے ہم جنس پرستی کا، LGBTQ، اور وہ قوس قزح کا جھنڈا، مختلف رنگوں کا جھنڈا بناتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس سے ہمارا معاشرہ بھی کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے کہ جو آزاد خیال قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، سوائے زوجین کے، میاں اور بیوی کے، سوائے زوجین کے کوئی بھی ایسا راستہ جو جس سے بندہ اپنی جنسی تسکین کو پورا کرے، وہ شریعت کی روشنی میں مطلقاً حرام ہے۔ میں دوبارہ سے یہ جملہ دہراتا ہوں، یہ بڑا وائڈ جملہ ہے، یعنی کہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے اندر سارے کی ساری باتیں ہی آ جاتی ہیں۔ ہر وہ عمل جو انسان اپنے زوج کے علاوہ اپنی جنسی تسکین کو پورا کرے، میاں بیوی کے علاوہ، وہ عمل جس سے بندہ جنسی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ شریعت کی روشنی میں مطلقاً حرام ہے۔
اب چاہے وہ ہم جنس پرستی کی صورت میں ہو، مغرب نے بہت ساری ایسی ایجادات اور ٹیکنالوجیز وہ نکالنی ہیں، وہ انہوں نے روبوٹ ٹائپ بنا دیے، ان کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی اور ایسی صورت ہو کہ جس کے ذریعہ سے انسان اس لذت کی طرف جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی تنبیہ کے ساتھ فرمایا کہ وہ نوجوان، وہ لوگ جو اپنی جنسی تسکین یا یہ گناہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، کل قیامت کے دن، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ حمل سے ہوں گے، یعنی ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ تو اس گناہ سے بچنے کی، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اس کا مفہوم اور بھی وسیع کر دیا، جس کا مفہوم میں آپ کو یوں پیش کرتا ہوں کہ زنا صرف یہ نہیں ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو پیش کیا، بلکہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ بندہ وہ چیز دیکھے جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کان کا زنا وہ ہے کہ بندہ وہ کام سنے، وہ چیز سنے جس کو سننے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ کا زنا وہ ہے کہ بندہ اس چیز کو پکڑے یا وہ عمل کرے جس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، پاؤں کا زنا یہ ہے کہ بندہ اس طرف اپنے قدم کو اٹھائے جس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام احادیث کی روشنی کے اندر اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو ان سب کاموں سے بچنا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک اور چیز، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عدالت میں ایک کیس لایا گیا۔ میں اس پہ زیادہ وقت اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ شیطان نوجوانی کی عمر میں بالخصوص جو ہے وہ اسی چیز پر حملہ کرتا ہے، بندے کو جنس راغب کرتا ہے اور پھر بندے کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور ایک مرتبہ بندہ یہ کام کر بیٹھتا ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے وہ نیکی کے راستے پر آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وہ گناہ ستاتا رہتا ہے کہ میں تو وہ کر چکا۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ اگر گناہ بالفرض کوئی بھی گناہ کر بیٹھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد نیکی لاؤ، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک کیس آیا، وہ کیس یہ تھا، یہ جو ہم جنس پرستی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر ذرا تنبیہ کے لیے یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیس یہ آیا کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، غلام تھا، اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ جب حضرت علی کے پاس کیس آیا، کیونکہ آپ قاضی بھی تھے، تو حضرت علی نے پوچھا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا، اپنے مالک کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا جی اس نے مجھے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی یا زبردستی کر لی تھی۔ تو جو مالک تھا مقتول جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کے جو ورثاء تھے وہ تو تڑپ گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو ایسا نہیں تھا، یہ صرف اور صرف غلام سزا سے بچنے کے لیے الزام لگاتا ہے۔ جب جھگڑا بڑھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم یہیں پر رکو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، ایسا کرو وہ مقتول جس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے زبردستی کی ہے، اس کی قبر کو کھودو۔ جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو اس کی لاش وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص، یعنی یہ جو نوجوان ہے لڑکا جس نے اپنے مالک کو قتل کیا، یہ بالکل سچا ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا تھا کہ جب کوئی شخص اس عمل کی طرف جاتا ہے، یعنی ہم جنس پرستی، اور آج کل تو اس کی تنظیمیں بھی ہیں LGBTQ اور اس طرح سے بہت ساری، جب کوئی شخص اس گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کو اس کی قبر سے نکال کر قوم لوط کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، اور اس شخص کو قوم لوط کے ساتھ وہی عذاب دیا جاتا ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کی بھی یہی عادت تھی۔ تو جتنا ہو سکے اپنی نفس کی، اپنے جنس کی، اپنے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان کی حفاظت کی جائے۔ اب آگے آ جائیے، دوسرا مضمون یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے حد قذف۔ حد قذف، حد قذف کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھے کہ یہ قذف کیا ہوتا ہے۔ قذف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی معصوم انسان پر گناہ کا الزام لگا دے، بہتان لگا دے، یعنی، اور وہ بہتان صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا، نہ، کوئی بھی الزام ہو سکتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے فلانا برا کام کیا، کوئی بھی بہتان یا الزام کسی پر لگا دے اس کو قذف کہا جاتا ہے۔ اس کی حد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر بیان فرمائی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ، اس کا میں مفہوم آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نیک
ناپاک باز عورتوں پر الزام لگا دیتے ہیں اور پھر گواہ نہیں لے کر آتے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی بات کو آپ نے ثابت کرنا ہے، الزام کو ثابت کرنا ہے، تو وہاں پر دو گواہ نہیں چاہیے۔ دو گواہ دوسرے معاملات میں چل جاتے ہیں، مثلاً نکاح کرنا ہے تو دو گواہ کافی ہیں، مثلاً چاند کی گواہی دینی ہے، چاند نظر آیا کہ نہیں، دو گواہ کافی ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے الزام والا کہ اس کے لیے دو گواہ نہیں بلکہ چار گواہ چاہیے۔ بالفرض اگر کسی آدمی نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ بھی لیا اور اس کے پاس چار گواہ نہیں ہیں، تو پھر اس الزام لگانے والے آدمی کو، جو بالکل سچا ہے، اپنے آپ میں بالکل سچا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اس کو حد قذف لگے گی۔ اور حد قذف کیا ہے؟ 80 کوڑے ہیں، 80 درے ہیں، یعنی وہ چمڑے کا ایک چھانٹا سا ہوتا ہے کہ نہ بہت ہلکا ہوتا ہے اور نہ بہت تیز ہوتا ہے، درمیانے درجے کا ہوتا ہے، جس سے تکلیف ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے جیسے ہمارے پنجاب کے تھانوں کے اندر انہوں نے، پولیس والوں نے، ہماری زبان میں اس کو لتر کہتے ہیں، وہ اتنا ہاتھ جتنا ہوتا ہے چمڑے کا بنا، اور وہ لگتا ہے تو ایک دفعہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو 80 کوڑے یا درے، وہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے کہ وہ لگانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عذاب اس پر یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے اس شخص کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، ساری زندگی کے لیے۔ تو یہ دو سزائیں ہیں اس شخص کی۔ اب یہاں پر ایک دو چیزیں میں روک کر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ویڈیو کا زمانہ ہے، یعنی موبائل کے اوپر ویڈیو بنا لی جاتی ہے، اور پھر عدالت میں جب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اب چونکہ گواہ تو ایک ہی ہے، اب ویڈیو گواہ تو نہیں ہے، ہماری شریعت کہتی ہے 4 گواہ لے کر آئیں۔ تو اس کے لیے جو اب علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ ویڈیو کی اس کی تحقیق کروائی جائے، عدالت جو ہے اس کی مکمل طور پہ تحقیق کروائے۔ اگر تو وہ ویڈیو صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی، آج کل اے آئی آ گیا، آپ بھی جانتے ہیں، وہ جسم کسی کا ہوتا ہے شکل کسی کے لگا دیتے ہیں، آج کل تو کوئی بندہ بھی محفوظ نہ رہا، تو اس کی اچھے سے تحقیق کروائی جائے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ ویڈیو بالکل اصلی ہے، جعلی نہیں ہے، تو پھر بھی جو اس ویڈیو کو سچ مانتے ہوئے سزا کا نفاذ کر دیا جائے گا، اور وہ بندہ جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ حد سے بچ جائے گا، حد قذف سے، یعنی بہتان اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ تو یہ چیز جو بیان کرنا بڑا ضروری تھا کہ اگر آپ کے پاس کسی گناہ کے اوپر 4 گواہ نہ ہوں تو پھر آپ رک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا جتنا ہو سکے اللہ کی حدود کو ساکت کرو، لوگوں سے حدود کو ساکت کرو، لوگوں کو بچاؤ، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ایسا گناہ ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہم یہاں پر پھنسائیں لیکن اللہ اس کو معاف فرما چکا ہو، تو حدود کو ساکت کرنے کا بھی حکم ہے۔ آگے آ جائیے، جو تیسری چیز اللہ تعالیٰ سورۃ النور کے اندر بیان فرماتا ہے وہ واقعہ افک ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے، اس کی میں آپ کو مختصراً تاریخ پیش کرتا ہوں۔ یہ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم 6 ہجری غزوہ تھا، جنگ تھی بنی مستلق یا مستلق بعض کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادت طیبہ یہ ہوتی تھی کہ آپ قرہ ڈالا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات تھیں، تو جس کے نام کا قرہ نکل آتا تھا وہ زوجہ، وہ ہماری ماں جی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اس سفر میں جایا کرتی تھیں۔ تو وہ قرہ جو تھا وہ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکلا، جنگ ہوئی، معاملات ہوئے، واپس آئے، تو وہاں پر حضرت اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ آپ آرام فرما رہی تھیں، تو آپ کو پتہ نہ چلا یا کیا صورتحال ہوئی، کوچ کرنے کا اعلان ہو گیا، تو اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رفع حاجت کے لیے آپ قافلے سے علیحدہ ہوئیں، کچھ دیر وہاں پر گئیں، اور جب آپ واپس پلٹیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ جس ہودج میں تھیں، یعنی اونٹ کے اوپر آپ کا ایک وہ کمرہ ٹائپ بنا ہوا تھا، بالکل ہلکا پھلکا سا کپڑے کا ہی، تو پتہ نہیں چلتا تھا اندر اماں جی ہیں کہ نہیں، اور آپ طبیعتاً بھی بالکل، چونکہ زیادہ آپ کی عمر نہ تھی تو ہلکی پھلکی تھیں، تو جو ان کے ساتھ نگران ہوتے تھے انہیں بھی نہ پتہ چل سکا کہ اماں جی موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں۔ تو اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ جب آپ واپس آئیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا ہار گم ہو گیا تھا، یہ بھی روایت ملتی ہے، تو آپ اس کی تلاش میں آپ کو تاخیر ہو گئی، بہرحال آپ جب واپس تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ تو اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ آپ بڑی پریشان ہوئیں کہ قافلہ جا چکا اور رات ہو گئی ہے، پیچھے بھی نہیں جا سکتی ہیں، تو آپ وہیں پر
آپ بیٹھ گئیں، آرام کرنے لگیں کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ اماں جی سیدہ موجود نہیں ہے تو یقیناً کسی نہ کسی کو بھیجا جائے گا اور مجھے قافلے میں شامل کیا جائے گا، اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں، ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے اور آپ جو بھی چیزیں گری ہوتی تھیں ان کو اٹھاتے تھے اور پھر قافلے والوں کو آ کے اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ حضور کے صحابی تھے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا، حضرت صفوان۔ اچھا، حضرت صفوان جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہیں، آپ نے پہچانا یا نہیں پہچانا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اماں جی کی آنکھ کھل گئی۔ اماں جی، آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا، اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ اونٹ پر سوار ہوئیں اور قافلے میں آ ملے۔ جب آپ قافلے میں آ رہے تھے تو پھر وہاں پر ایک منافق ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، وہ عبداللہ بن ابی، بڑا منافق، اس نے اس انداز میں اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کو پیچھے سے آتا ہوا دیکھا تو اس نے معاذ اللہ اماں جی پر الزام لگا دیا گناہ کا۔ اور اس سازش کے اندر بہت سے بعض معصوم مسلمان تھے، جن میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بن جہش۔ یہ حضرت حمنہ کون تھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ حضرت زینب بنت جہش، یہ ان کی ہمشیرہ تھیں، وہ بھی اس پروپوگنڈا کے اندر آ گئیں۔ اور حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس پروپوگنڈا کے اندر آ گئے اور حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کے خلاف انہوں نے بھی کچھ باتیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ کو اپنی زوجہ پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بات اپنی بیوی کی تھی، اپنی زوجہ کی تھی، تو حضور علیہ السلام نے گواہی نہیں دی۔ لوگوں نے کہنا تھا چونکہ اپنی بیوی ہیں، اپنی زوجہ ہیں، تو نبی نے گواہی دے دی، حضور خاموش رہے، یا جو بھی حکمت تھی، حضور علیہ السلام نے گواہی بہرحال نہیں دی۔ اور آپ انتظار فرمانے لگے کہ کب میری زوجہ کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات نازل فرماتا ہے، میرے لیے کیا حکم آتا ہے۔ تو بالآخر بعض روایات کے مطابق 17 دن، بعض کے مطابق 27 دن، بعض کے مطابق 40 دن اماں جی عائشہ صدیقہ کے حق میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انتظار کرتے رہے۔ اور جب پھر یہ آیات کا نزول ہوا تو اماں جی عائشہ صدیقہ کی برات پورے معروف کر دی گئی۔ یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک تحقیق نہ کی جائے، جب تک آپ کو بات مسلم نہ ہو، بات گارنٹیڈ نہ ہو، کسی قسم کی بات اور اس طرح کے پروپوگنڈوں کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور آپ اس کا پھر اثر دیکھیں، وہ جو 3 ہمارے اصحاب تھے، جن میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات نازل فرمائی، اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد نبوی شریف کے اندر ان تینوں اصحاب کو 80 کوڑے لگائے تھے، یعنی لگوائے تھے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سزا یا حد جو ہے وہ نافذ نہیں کرتے تھے، اصحابی کو حکم دیتے تھے کہ وہ سزا نافذ کریں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چاہے اصحاب ہیں، ان سے جہاں پر مسٹیک ہوئی ہے کہ انہوں نے تحقیق کے بغیر بات آگے پھیلائی اور اس میں شامل ہو گئے، اور پھر جب ان ثابت ہو گیا کہ انہوں نے الزام لگایا اور وہ الزام سچا نہیں تھا تو پھر ان کو سزا بھی دی گئی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب کے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں تو ہم ان اصحاب جیسے نہیں ہیں، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ویسی صحبت حاصل نہیں کی، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر زیادہ محتاط ہو جانے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتویٰ بھی اس بات پر ہے، اگر کوئی شخص کسی کو ایسی گالی دے جو وہ نہ ہو اور وہ فیصلہ قاضی کے پاس چلا جائے، مثال کے طور پہ ہم لوگ عام گالی دے دیتے ہیں، بڑی بڑی سخت قسم کی گالیاں دے دیتے ہیں، اگر وہ بندہ جس کو گالی دی گئی ہے وہ قاضی کی عدالت میں جا کر کیس فائر کر دے کہ بھئی اس نے مجھے یہ گالی دی ہے، مجھ پر یہ الزام ہے، کیونکہ گالی عام طور پہ الزام ٹائپ ہی ہوتا ہے، تو 80 کوڑے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو ہم اگر وہ سزا سے بچ رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں پکڑ لے۔ تو کسی قسم کی گالی، کسی قسم کا الزام، بہتان، وہی بات آگے کہ بس اپنی زبان کو قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کفالت کرتے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس پروپوگنڈا کے اندر شامل ہو گئے تھے، آپ کو نہیں پتہ چل سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کی کفالت کرتے تھے اور یہ ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، بہت چھوٹے تھے، یعنی فرق حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت مصطح کا تقریباً 40 سے 50 سال کا تھا۔
اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مستہ نے میری بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام اور نبی کی بیوی پر جھوٹا الزام لگایا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے جو اگلا ہمارا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس قسم سے پیچھے کیا کہ جو اہل علم ہیں، جو اہل فضل ہیں، ذو سعہ ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں، وہ اپنی قسم سے رجوع کریں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کو توڑا تھا۔ حضرت مستہ کا واپس جو آپ ان کا نان و نفع کا دیکھ بھال کرتے تھے، آپ نے ان کو دینا شروع کیا اور اپنی پھر قسم کا کفارہ بھی ادا کیا تھا۔ یہاں تک تو ہو گئے ہمارے 4 جو ہیں مضامین۔ اب آگے آ جائیے، جو 5واں مضمون ہے، دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے کہ گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے، گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے، کہ کتنے گراؤنڈ روٹ لیول کے اوپر جا کر اللہ رب العزت مسلمانوں کی رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ ساری اخلاقیات کی باتیں ہیں نا۔ اب گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، اور کس گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے، کس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور کس گھر کے اندر آپ نے کس طرح سے، وہ اللہ تعالیٰ اس طویل آیت کے اندر جو ہے ساری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ دیکھیں، گھر اگر تو آپ کا اپنا ہے اور اس گھر کے اندر خواتین رہتی ہیں، جو کہ یقیناً مائیں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی، بیویاں بھی، تو آپ کا گھر اپنا بھی ہو اور گھر کے اندر آپ نے داخل ہونا ہو، اس کا اصول جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، سلام کہیں، سلام کہیں، یا پاؤں کو اتنی زور سے زمین پر ماریں کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے، کیوں خواتین ہوتی ہیں تو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ اپنے انداز میں بیٹھتا کہ آپ آ رہے ہوں تو وہ اپنے پردے کے معاملات جو ہیں وہ درست کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح فرما رہا ہے کہ گھروں میں داخل ہونا ہے، اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو اجازت لو، سلام کرو اور پھر داخل ہو۔ اور اگر غیر کا گھر ہے تو کسی بھی صورت میں غیر کے گھر میں داخل ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا وہ ملکیت نہیں ہے، آپ کا مکان نہیں ہے، اور آپ اس گھر میں اگر داخل ہو جاتے ہیں، یہ شرعی مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، گھر آپ کا نہیں، کسی کا گھر ہے، آپ بلا وجہ منہ اٹھا کے اندر چلے جاتے ہیں اور گھر والا آپ کو فائر مار دیتا ہے، آپ کو قتل کر دیتا ہے، دنیا کا کوئی قانون، کوئی شریعت اس بندے کو سزا نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ غلط طریقے سے اس کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا، نہ آپ دنیا کی عدالت میں اس کو پکڑ سکتے ہیں، نہ آخرت کی عدالت میں، کیونکہ وہ گھر اس کا تھا، آپ بلا اجازت اس کے گھر میں کیوں گھسے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر گھر میں چور آ جائیں، ڈکیت آ جائیں، تو ٹوٹلی آپ کو پاکستانی قانون بھی، دنیا کا کوئی قانون بھی ہو، وہ بھی، اور شریعت بھی اجازت دیتی ہے آپ اس کو فائر مار دیں۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اس سے بھی سخت جملہ ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر کی دیوار کے سوراخ سے آنکھ لگا کر تمہیں دیکھے، اس کی آنکھ پھوڑ دو، سوا مارو، کوئی چیز مارو، چاقو مارو، اس کی آنکھ نکال دو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی شفیق طبیعت رحمت للعالمین، وہ اس یعنی کہ گھر کی 4 دیواری کے اوپر کتنے محتاط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ قرآن کے اندر آیات کا نزول فرمایا کہ اپنا گھر ہو سلام کرو پھر داخل ہو، غیر کا گھر ہو اجازت طلب کرو، اگر اجازت ہو تو داخل ہو، وگرنہ کسی صورت میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا جو ہمارا عنوان ہے 6 نمبر کر لیں، آنکھ اور عصمت کی حفاظت کا حکم، اسے عصمت بھی کہتے ہیں، دونوں طرح سے درست ہے۔ نظر کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں اس کی تحقیق آپ کو لازمی جو ہے طویل ہوگی پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آنکھ کی حفاظت کرنے میں اور اپنے کیا کہیں اس کو ہم شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا جو حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مومنوں سے کہہ دیں، مومنوں کو حکم دیں اپنی نظروں کو، آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر چھوٹے چھوٹے
تین چار مسائل ہیں وہ میں آپ کو پیش کروں گا، اور بڑے غور طلب مسائل ہیں۔ سب سے پہلے آنکھ کی حفاظت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا غیر محرم عورت پر نظر پڑنا، النظرۃ الاولی لک، اس کی تجھے اجازت ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا، غیر محرم عورت آئی جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا، آپ نے ایک نظر اس کو دیکھ لیا، لکا، اس کی تجھے اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ والثانیۃ علیک، ہاں اب اگر تم دوسری نظر، دیکھیں اس کو ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا، دوسری نظر غیر محرم عورت پر تو ڈالے گا تو اس کا تجھے گناہ بھی ہے، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ بھی ہوگی، باز پرس بھی ہوگی۔ اور ہم دیکھیں ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، ہم فیس بک چلائیں، انسٹاگرام چلائیں، اور یہ بات ذہن میں رہے، یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں بھی اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں، کیونکہ شیطان صرف مردوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، عورتوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، بلکہ ان عورتوں کے اوپر جنسی اعتبار سے 4 گنا زیادہ سختی کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری بڑے اللہ کے ولی گزرے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، روایت میں آتا ہے آپ نے پیغام نکاح بھیجا حضرت رابعہ بصری کو، آپ بھی اللہ کے ولیہ تھیں، تو حضرت رابعہ بصری نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حسن بصری سے آپ یہ کہیں کہ اللہ نے آپ کے اندر جو خواہش ایک گنا رکھی ہے، یا آپ کے اندر جو معاملات ایک گنا رکھے ہیں بحیثیت مرد کے، مجھ عورت کے اندر 4 گنا زیادہ ہیں۔ اگر میں 4 گنا زیادہ ہونے کے باوجود اپنے نفس پر قابو رکھ سکتی ہوں تو آپ ایک گنا ہوتے ہوئے اپنے نفس پر قابو کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی اگر آنکھ جھکانے کا حکم مردوں کو ہے تو یہ حکم عورتوں کو بھی ہے، عورت بھی غیر محرم مرد کو آنکھ بھر کر اس نیت سے کہ نفسانی کوئی جذبہ پیدا ہو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے ظاہر بات ہے اگر کوئی ایسا معاملہ بھی ہے تو نظر جھکا کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کی طرف حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے دین پر چلنا، میری شریعت پر چلنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے ہاتھ میں گرم انگارہ پکڑ لینا، کہ بڑا ہی مشکل ہوگا کہ بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا تو رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو اگر مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ تو یہ ان باتوں کی طرف اشارہ حضور نے فرمایا کہ آنکھ کا جو ہمیں تحفظ ہے وہ ضروری ہے۔ اب آ جائیے کہ مرد کا سطر کتنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھو، جی کتنی ہے مرد کی شرمگاہ کے مرد کے لیے؟ نہیں پچھلا ہی ہے، چھٹا ہی ہے، بیک لیں، ہاں یہی ہے۔ مرد کی شرمگاہ کتنی ہے کہ جس پر مرد پر واجب ہے کہ مرد نے اس کو چھپا کے رکھنا ہے، ہر صورت میں وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو جانیے کہ اس شریعت اسلامی میں جو مرد کا سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ ناف بھی اندر شامل ہے، جسے پنجابی میں ہم دھنی کہتے ہیں، ناف بھی اندر شامل ہے اور گھٹنا بھی شامل، مرد کا یہ سطر ہے۔ ہر حالت میں مرد نے ناف سے گھٹنے تک جتنا درمیانی علاقہ ہے اس کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے فیشنی لوگ بھی آگے، وہ پینٹ پہنتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اوپر شرٹ ہوتی ہے، تو جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے وہ ان کا سطر کھل جاتا ہے، ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ شاید کبھی آپ نے بھی نماز پڑھتے ہیں مساجد کے اندر تو اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں اور ان کا سطر اس طرح سے پیچھے سے برہنہ ہو جاتا ہے، ان کی سطر عورت نہیں رہتی، ان کی جو نماز ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا سطر کھل گیا۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور جو عورت کا سطر ہے چہرے اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کر پورا جسم اس کا سطر ہے، یہ برہنہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ پاؤں کی گنجائش نکالتے ہیں کہ چونکہ مجبوری ہے پاؤں کی بھی اس کی ہے، تو ان اعضاء کے علاوہ سارے کا سارا جسم جو عورت کا وہ عورت ہی ہے، عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، وہ سطر ہے۔ اب بہت سے لوگ، اب یہاں پر آپ نے بہت سے علماء کرام کو یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردے میں ہے کہ نہیں ہے، تو بہت سے لوگ آپ کو یہ فتویٰ دیتے نظر آئیں گے، شاید آپ نے کبھی سنا بھی ہو کہ عورت اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے گی، عورت کا چہرہ بھی سطر میں ہے۔ تو آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو، میری اس حوالے سے تحقیق کی ہے، اور بہت سے جو احباب ہیں وہ یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ عورت کا جو چہرہ ہے وہ سطر میں نہیں ہے، عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے چاہے کوئی بھی عورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات کو گھونگھٹ ڈالنے کا حکم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی کی بیویوں، نبی کی ازواج، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔
اب چونکہ وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے، لہٰذا ان کی پردے کے معاملات عام عورتوں سے سخت ہیں۔ آپ عام عورت کو دیکھیں آج کیا حکم ہے، ہماری خواتین حج پر جاتی ہیں، عمرہ پر جاتی ہیں، احرام باندھتی ہیں، تو احرام کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو ننگا رکھنا ہے۔ جو شخص جو خاتون اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے اس پہ دم پڑ جاتا ہے، ایک بکرا جو ہے اس نے ذبح کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے ہے کہ پوری نماز کا وقت وہ اپنے چہرے کو وہ ڈھانپے۔ اگر کچھ لمحات کے لیے اپنے چہرے پر پردہ ڈالتی ہے بھی کسی سے پردہ کرنے کے لیے، تو پھر اس پر دام نہیں ہے۔ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حج پہ جا رہی تھی تو کچھ اصحاب آئے ملنے کے لیے، تو چونکہ میں بھی احرام میں تھی، چہرہ ننگا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اپنے چہرے پر پردے کا ڈال لینا۔ اور یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے کہ مرد اپنے سر کو برہنہ رکھے گا احرام کی حالت میں، لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس کے سر کے اوپر وہ احرام آ بھی جاتا ہے تو وہ اس کو دم جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ یہاں پر یہ بات ذکر کرنا بڑا ضروری تھی۔ آگے آ جائیے جی، ہمارا جو سورۃ النور کا اگلا عنوان ہے، اگلا مضمون ہے، وہ ہے اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اللہ نور السماواتی والارض۔ یہاں پہ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ کے بارے میں زیادہ بات نہ کرو، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے، اللہ کا مطلب ہی عقل کو حیران کرنے والی ذات ہے، یعنی اللہ کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا، جب کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ کیا کرتا ہوگا، تب اس نے، اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سائنس کہتی ہے کہ 14 ارب سال پہلے یہ نظام کائنات بنایا، تو 20 ارب سال پہلے اللہ کیا کر رہا تھا، 100 ارب سال پہلے۔ اب جب یہ باتیں بندہ سوچنے لگتا ہے تو دماغ جو ہے نا وہ پلٹیاں کھاتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کی ذات میں زیادہ بحث کرنے سے منع فرمایا۔ اور اللہ کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نور ہونے کا مطلب یہاں پر بہت سی اس کی تفاسیر موجود ہیں، جو تفسیر سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہے عوام الناس میں، علماء میں، وہ یہ ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ اللہ کا نور ہونا مراد ہے۔ ورنہ کائنات میں آپ دیکھ لیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مثل مل جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ 4 ایلیمنٹ سے، ہوا، پانی، آگ اور مٹی، اس سے مل کر بنی ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس کے نور ہونے کا مطلب ہے۔ ایک اور عقیدہ جو ہے وہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کیا واقعی اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ بس میں سرسری سے یہاں پر ذکر کروں گا، کیونکہ اس کے لیے ایک جس کو یہ بیان کیا جا رہا ہو اس کی بھی اپنی اس کے اوپر بڑی تحقیق ہونا ضروری ہے۔ تو اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر فی نفسہ ہی موجود نہیں ہے۔ اب یہ آپ کو پریشان کرے گا کہ بھی یہ کیا بات کیے جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اس پہ ذرا توجہ کریں، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر نہیں ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے لیے، ویسے تو اللہ زمان و مکان سے بالکل پاک ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے اپنے لیے کوئی جگہ مختص کی ہے تو وہ عرش معلیٰ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا نور جو ہے وہ کس جگہ پر موجود ہوتا ہے، کس جگہ پر، تو پھر جو ہمیں احادیث کے اندر ملتا ہے، ایک صحابی تھے، وہ حضور کے پاس آئے، بڑے شرمندہ تھے، کہتے یا رسول اللہ میں نے اپنی باندھی کو تھپڑ مارا ہے، تھپڑ رسید کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم نے کیوں مارا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا کہ میری بکریوں کی حفاظت کرے، وہ سو گئی اور پیچھے سے میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو میرا نقصان ہو گیا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ باندھی آئیں تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تو وہ باندھی بالکل حبشی تھیں، سیاہ فام تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے، باندھی نے کہا جی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ تو نے تو مومنہ کو تھپڑ مارا ہے، اب ایسا کر میں تجھے حکم دیتا ہوں اس کو آزاد کر دے۔ تو صحابی نے فوری طور پر ان کو آزاد کر دیا اور وہ آزاد ہو گئیں۔ یعنی حدیث کے اندر بھی ہمیں جو چیز ملتی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی دعا مانگتے تھے
تو اپنے چہرے کو آسمان کی جانب نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیونکہ اللہ آسمان میں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں۔ اس کا میں آپ کو ہلکا سا اشارہ یوں دیتا ہوں، ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ اہانت یا توہین کا پہلو نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر گٹر میں چلے جائیں، بڑے بڑے گٹر ہوتے ہیں، تو پھر ایک ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ کیا معاذ اللہ فی نفسی ہی اللہ یہاں بھی موجود ہے؟ تو پھر جواب ہوا کہ نہیں، ذات کے اعتبار سے تو یہاں نہیں ہے، علم کے اعتبار سے ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز، جان ہر چیز رہا ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر موجود ہے۔ بس میرا خیال ہے اس کے اوپر اتنی گفتگو اس ٹاپک پہ کافی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، کتنا ٹائم رہ گیا؟ 14 منٹ رہ گئے۔ چلیں ایک جو ہے، آپ ایسا کریں، آپ اس کو لے جائیں 11 نمبر پہ، خلافت راشدہ۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا آپ سے، اور بھی بہت سارے تھے لیکن وقت کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خلافت راشدہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اصحاب جن کو منصب ملا اور انہوں نے نظام چلایا اسلامی حکومت کا، انہیں ہم خلفائے راشدین یا خلافت راشدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلافت راشدہ کا ذکر یوں فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ فرمایا مومنین سے، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ضرور بھی ضرور ان کو خلافت عطا کرے گا، وہ خلافت ویسی خلافت جیسے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اب خلافت سے کیا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ جی خلافت راشدہ 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ہمارا کنسیپٹ غلط ہے، اصل میں خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں، خلفائے راشدین 5 ہیں، تو ایک مرتبہ تو میرا خیال ہے سارے ہل جائیں گے کہ یہ بندہ تو پڑھا لکھا لگتا ہے، اور بات جو ہے وہ عجیب سی کر رہا ہے کہ ہمیشہ سنا ہے کہ 4 جو ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ میرے مطابق اور بعض علماء وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین علی مقام کے بڑے بھائی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند بڑے بیٹے اور آپ کے ولی عہد حضرت امام حسن علی مقام، آپ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ اچھا، وہ کیسے خلیفہ راشد ہیں؟ بہت سے لوگ کیوں ان کو خلیفہ راشد نہیں کہتے؟ کیونکہ ہمارے اندر اس وقت جو ہے وہ ناسبیت بھی موجود ہے، یعنی اہل بیت کے مخالفین بھی موجود ہیں۔ وہ حضرت علی کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، وہ حضرت امام حسن کے بھی، امام حسین علی مقام کے بھی، اور وہ دوسری طرف کی جو بات زیادہ کرتے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام سیدنا حسن بن علی آپ بھی خلیفہ راشد ہیں؟ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر، آپ اس کو نوٹ فرمائیں، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2226۔ واضح طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک 30 ایئرس خلافت ہے، اس کے بعد بادشاہت ہے، امارت ہے۔ 30 سال کا فگر جو ہے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا۔ اب آپ آ جائیے جی خلفۂ راشدین کی خلافت کتنا عرصہ رہی ہے۔ میں آپ کو بول دیتا ہوں، ریکارڈنگ میں آپ سن لیجئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت رہی ہے 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت رہی ہے 10 سال 6 ماہ 10 دن۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت رہی ہے 11 سال 11 ماہ 18 دن، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی ہے 4 سال 9 ماہ۔ اب آپ جو میں نے بھی یہ فگر بیان کیا ہے، آپ اس کو جمع کریں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ 30 سال پورے نہیں بنتے، بلکہ کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 29 سال 6 ماہ 9 دن، 29 ایئرز 6 منتھس اور 9 ڈیز۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ حضرت امام سیدنا حسن بن علی کی خلافت کا ٹائم چیک کریں تو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ آپ کی جو خلافت کا ٹائم ہے وہ 5 مہینے 20 یا 21 دن ہے۔
جب تک حضرت حسن بن علی کی خلافت کے 5 مہینے 20 دن آپ باقی 4 خلفاء کی خلافت کے ساتھ نہیں ملاتے، 30 سال کا عدد پورا ہی نہیں ہوتا، 29 سال، 29.5 سال بنتے ہیں۔ اس وجہ سے خلفۂ راشدین 5 ہیں، 4 نہیں ہیں، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بھی کافی ساری بہرحال باتیں تھیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اب ہم جو ہیں وہ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو بسم اللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ادھر آواز آ رہی؟ میرے نہیں آ رہی۔ جی بولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ مینوں تو آواز نہیں آ رہی نا دی۔ ہیلو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلا تو یہ ہے جی، وہ آپ نے شاید ویسے ہی سردار کے معنی میں سید کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر جو ہے ناسبیت کا بڑی حد تک موجود ہے، بالخصوص یہ جو دیوبند حضرات ہیں، میں ویسے نومینیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہسٹری یہ ہماری رہی ہے، دیوبند حضرات ہیں یا پھر اہل حدیث حضرات ہیں، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ جو ہے وہ ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور اسلامی تاریخ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو شاید اس وجہ سے کہ بھی وہ حضرت علی کا ذکر آ گیا ہے تو پھر ساتھ حضرت حسن کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال پر ہی محیط ہے، جن میں حضرت حسن کے 5 ماہ 20 دن شامل ہوں تو 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ اب اس کی مجھے بھی وجہ نہیں، دیکھیں مجھے چونکہ میں نے اس کو بہتر محسوس کیا، میں نے بیان کر دیا، تو یہ ویسے خیانت ہوتی ہے کہ حق جاننے کے باوجود بیان نہ کیا جائے، تو بیان کرنا چاہیے۔ یعنی کہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے شاید یہ ناسبیت ہی ہے، یعنی مخالفت ہے، واللہ عالم۔ تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بار بار فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ کتنی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنے مقامات پر فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، اور امت زیادتی کرتی ہے۔ جی بسم اللہ جی، کوئی اور سوال ہے تو؟ جی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، بسم اللہ، میں حاضر ہوں۔ جی آ رہی ہے آواز، آ رہی میرے پیارے، پوچھیں۔ سورۃ توبہ میں، ہاں سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، یہ آپ کا سوال ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ وحی اتارتا تھا، فرشتے وحی لے کر آتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کاتبین وحی کو حکم دیتے تھے کہ وحی کو لکھو، اور وہ جب وحی لکھنا شروع کرتے تھے تو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یعنی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ بسم اللہ سے آغاز فرمانا۔ تو جب سورۃ توبہ کو حضور نے لکھوایا تو حضور علیہ السلام نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو پھر اس وجہ سے یہ معروف ہو گیا کہ چونکہ ہمارے نبی نے نہیں پڑھی ہے تو ہم بھی نہیں پڑھتے، یعنی کہ یہ جو ہے سب کے ہاں ایک معروف جو رائے ہے یہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آرام موجود ہے، بہرحال جو میرے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سنت نہ ہونے کی وجہ سے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا جاتا۔ جی
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ جی۔ جی ہاں نہیں کوئی حرج نہیں، اس یعنی خاتون کا معاملہ جو ہے وہ مرد کے معاملات سے مختلف ہے، چونکہ جو مرد ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری ایسی سہولیات، ایسے مواقع موجود ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باقاعدہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بیوی اپنے خامند کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری نہیں کرے گی، یعنی کہ یہ چیز خواتین کے حوالہ سے اتنی زیادہ قابل ستائش نہیں ہے، لیکن چونکہ خواتین جو ہیں وہ قرآن کا درس و تدریس کرنا یہ ان کے لیے یہ ایک آسان کام بھی ہے، اور ان کے لیے اس کے علاوہ زیادہ آپشنز بھی نہیں ہوتی ہیں، یعنی شریعت ہمارے شرعی معاشرے کے اندر ویسے تو آپ دیکھیں تو بے پردہ خواتین تو ریسیپشن پہ بھی بیٹھی ہوتی ہیں، ہر طرح کے کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو اس میں اتنی کتنی گنجائش ہے کہ جیسے صحابی رسول نے طے کیا تھا کہ میں اتنا معاوضہ لوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی نیت سے کہ بھی میں نے معاوضہ ہی لینا ہے، کوئی دوسرا نالج کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلیم و تعلم کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہاں جو ہے وہ مسائل آ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر نیت میں فطور ہے، اور پھر انما الاعمال بالنیات کے تحت جو ہے وہ اجر بھی ضائع ہوتا ہے، اور اس روزے کے اندر برکت بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ جی 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 دوبارہ سے۔ ہاں جی ہاں جی بالکل درست ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے جی۔ نہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کا سوال بالکل جینوین ہے، جی جی بالکل میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ اگر تو آپ کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ نہ آپ کے پاس چاندی ہے، نہ آپ کے پاس نقدی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اور مال تجارت موجود ہے، صرف سونا ہے، تو پھر آپ پر سونے کی ہی زکوٰۃ، کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی مال ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس سونے کے ساتھ تھوڑی سی بھی چاندی ہے، تھوڑی سی بھی نقدی ہے، تو پھر اب آپ کا جو آپ کو زیادہ گنجائش ملی ہوئی تھی اب وہ گنجائش کم ہو جائے گی۔ پہلے جو گنجائش تھی زکوٰۃ پڑھنی تھی آپ کو 20 لاکھ پہ جا کر، اب آپ کو 1,60,000 کے اوپر زکوٰۃ پڑ جائے گی۔ سادہ لفظوں میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، آپ کے پاس ہے صرف 1 تولہ سونا، اور اس 1 تولہ سونا کی قیمت جو ہے وہ ہے 2.5 لاکھ روپیہ، اور آپ کے پاس ہے ساتھ میں 1,000 روپیہ۔ اب سونا اور نقدی جمع ہو گئے، جب دو جنس جمع ہو جاتی ہیں تو پھر نصاب چاندی کا چلتا ہے، سونے کا نہیں چلتا۔ اب آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے کا سونا اور 1,000 روپیہ نقدی، تو گویا کہ ٹوٹل رقم بن گئی آپ کے پاس 2,51,000 روپے۔ اب آپ پر 1,60,000 سے اوپر آپ کا نصاب چلا گیا، اب آپ جو ہے وہ 1 سال گزرنے کے بعد 2.5%، 2 لاکھ کی جو زکوٰۃ ہے وہ 5,000 روپے ہوگی، اور 50,000 روپے کی جو زکوٰۃ ہے وہ غالباً جو ہے اس کا نصف کتنا بنے گا، 2500 کا جو نصف ہے 1250، یعنی آپ کے جو زکوٰۃ ہو جائے گی وہ 6-7 ہزار روپے جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے 1 تولہ سونا اور 1,000 روپیہ، اس کے اوپر آپ کو یہ زکوٰۃ پڑ گئی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ راشدہ رشد سے ہے، راشدہ رشد سے ہے، رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، تو راشدہ کا مطلب ہے وہ خلافت جو ہدایت دینے والی بھی ہے، یعنی ہدایت کے راستے پہ چلانے والی بھی ہے، اور وہ خود بھی ہدایت کے راستے پر چلنے والی ہے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، یعنی وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے، ان کے بعد جو ہے 30 کے بعد وہ پھر ملوکیت اور بادشاہت آ جائے گی، اور وہ پھر ایک تاریخ ہے آپ جانتے ہیں۔ جی اللہ برکت دے۔ جی جی اس کے اندر کیا ہوا؟
क्लास